بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اردو مضمون کا معلم عمران محمود کی طرف سے السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت دوم کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو آپ تمام طلباء طالبات سے گزارش ہے کہ آپ اردو کتاب کا صفحہ نمبر 13 ملاحظہ فرمائیے۔ سبق نمبر 3 پاکستان زندہ باد کے عنوان سے ہے۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں۔ آئیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ مجھے بنانے کے لیے آپ کے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور ایسے بہت سے بڑے لوگوں نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھ میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہرے بھرے کھیت کھلیان بھی ہیں، دریا اور سمندر بھی ہیں، صحرا اور پھلوں کے باغات بھی ہیں، بڑے بڑے شہر بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں۔ میرے 4 صوبے ہیں جن کا نام سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے خوبصورت علاقے بھی ہیں۔ مجھے دنیا بھر میں ایٹمی قوت کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے مجھے ترقی دینے کے لیے بہت محنت کی۔ اب آپ میرا مستقبل ہیں۔ اگر آپ سب مل جل کر رہیں گے، خوب پڑھ لکھ کر مجھے ترقی دیں گے تو میں بہت خوش رہوں گا۔ میں بھی آپ کا نام روشن کروں گا، کیونکہ میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں۔ آپ میری پہچان ہیں اور میں آپ کی پہچان ہوں۔ تو آئیے سب مل کر کہیں پاکستان زندہ باد۔ سبق نمبر 3 کو پڑھنے کے بعد اب ہم اس سب کی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو سرگرمیاں جو ہیں، اس میں پہلا جو سوال دیا گیا اس میں سوالوں کے جواب لکھنے ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کب قائم ہوا؟ آپ سب بچوں کو اس کا جواب اسی سبق میں سے ڈھونڈ کے اس کا جواب لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے پاکستان کے 4 صوبوں کے نام لکھیے۔ پیارے بچوں، ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں 4 صوبوں کے نام دیے گئے ہیں۔ تو آپ تمام طلباء طالبات جب غور مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے سبق کو، تو اس میں 4 صوبوں کے نام آپ ڈھونڈ کے یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے اس کہانی میں آنے والے قومی رہنماؤں کے نام لکھیے۔ تو آپ اس سب کو پڑھنے کے بعد ڈھونڈیں گے کہ کہاں پہ اور کتنے قومی نام آئے ہیں، قومی رہنماؤں کے نام جو ہمارے رہنما گزرے ہیں، تو ان کے آپ نام لکھیں گے۔ پاکستان کو دنیا بھر میں کس حوالے سے پہچانا جاتا ہے؟ تو آپ تمام طلباء طالبات یہ لکھیں گے کہ پاکستان کو کس حوالے سے پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی پہچان کیا ہے جو اس سبق میں دی گئی ہے، اس کے مطابق آپ اس کا جواب ڈھونڈ کے لکھیں گے۔ پاکستان میں کون کون سے مقامات ہیں؟ ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف اور صرف اس سبق کے اندر جو مقامات کا تذکرہ دیا ہے اسی کے مطابق اس کا جواب دینا ہوگا جو اس سبق کے اندر لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سبق سے سوال نمبر 2 ہے، سبق سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو ایک ساتھ 2 بار استعمال ہوئے ہیں، ان کی ریپیٹیشن ہوئی الفاظ کی، جسے انہوں نے مثال دی ہے اچھے اچھے، یعنی ایک لفظ اچھے ایک بار ہے، دوسری بار پھر وہی لفظ ریپیٹ ہوا، اچھے اچھے دہرایا گیا۔ تو ایسے اور بھی 3 مثالیں ہیں جو اس سبق میں استعمال ہوئی ہیں، یا 3 الفاظ ایسے 3 بار دہرائے گئے ہیں، تو وہ آپ الفاظ ڈھونڈ کے یہاں پہ لکھیں گے۔ پرچم بھی بنانا ہے اور رنگ بھرنا، یہ اپنی کتاب کے اوپر ہی کام کرنا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ تمام اپنے اس سب کو گھر پہ بیٹھ کے دوبارہ دہرائیں گے۔ گھر رہیے، محفوظ رہیے۔